بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم موت کے حوالے سے بات کریں گے کہ موت کو یاد کرنے کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ایک ایسی یاد دہانی ہے جو ہمیں غفلت سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر یوں بیان کی، جس کا مفہوم ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کوئی نبی تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ سامعین، آج ہم جس بات کا تذکرہ کریں گے وہ نہایت اہم ہے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آج اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ سن لیں گے تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے، کیونکہ اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ موت کو یاد کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے، اور دنیا کی فانی لذتوں سے دھیان ہٹا کر آخرت کی تیاری میں مشغول کرتا ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، موت کی تیاری صرف زبان سے یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا نام ہے، توبہ و استغفار کا نام ہے، حقداروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، آخرت کی فکر اور نیک اعمال جمع کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2459 کے اندر کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سچی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غافل دل سے بچائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موت کی جو حقیقت ہے اس کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ تو معزز سامعین، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہاں بے ہوش ہونے کا مطلب ہے مر جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ فرشتے بھی مریں گے، انسان کیا، جنات کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا وہ مکرم فرشتہ کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان کی روح تک قبض کی ہوگی، اس کو بھی اللہ رب العزت موت دے دے گا۔ اور پھر اللہ کا ایک سوال جو کہ اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یوں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی اللہ رب العزت جواب دے گا کہ صرف اللہ جو یکتا اور سب پر غالب ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت انسانوں کو زندگی دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اور اس کو سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ اب سوال پھر دوبارہ پیدا ہوتا ہے کہ حساب و کتاب کیوں ضروری ہے؟ تو معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے، اور اس لیے اس کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا،
اور وہ سوال و جواب ہم حساب و کتاب کے حوالے سے اس کو یوں جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں تمام انسانوں کے تمام اعمال کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور اعمال کا دفتر رکھا جائے گا، تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ اس کے اندر کے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو پہلے سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور کیا کیا برے اعمال ہم نے جو ہے وہ انجام دیے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر ہمارے اس حساب کتاب کو جب وہ کر لے گا، تو جو کامیاب لوگ ہوں گے تو معزز سامعین ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے تو ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت پھر جو ہے اعمال کو ترازو میں تولنے کے بعد جو ہے وہ کہا جائے گا ہم سے کہ اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں یوں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پس کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیاں بھاری ہوں گی وہ ناکام ہوگا۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس روز آخرت کا جو دن آنے والا ہے ہم اس کی تیاری کریں، ہم ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوالات ہوں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان جو ہے وہ چار چیزوں کا حساب نہ دے دے، اس وقت تک جو ہے وہ اس کے قدم نہیں ہلیں گے۔ سب سے پہلے کہ عمر کہاں گزاری، پھر اس کے بعد جوانی کہاں کھپائی، پھر اس کے بعد مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور آخر میں علم پر کتنا عمل کیا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2416 کے اندر ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اس روز آخرت کی تیاری کریں، اور پھر ہم یہ تیاری کیسے کریں؟ سوال پھر پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ تیاری کیسے کریں؟ تو معزز سامعین، سب سے پہلے یہ کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہم ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے۔ پھر اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں گے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے ہمارا مقصد صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے کیونکہ حقوق العباد بہت اہم ہیں۔ پھر ہم اپنے فرائض کی پابندی کریں گے، سچائی سے کام لیں گے، عدل سے کام لیں گے، دیانتداری سے کام لیں گے، زبان، آنکھ، کان، دل، ہاتھ، پاؤں، ہم اپنے سب اعضاء پر کنٹرول کریں گے۔ اور جب ہم یہ سب کر لیں گے تو یقین کیجئے گا کہ پھر ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تب اہل جنت اور اہل دوزخ الگ ہو جائیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور اہل جہنم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اور پچھتاوا ہوگا، اور دوزخ والے شدید جسمانی اور روحانی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال اختیار کریں کہ جو ہمارے انجام کو اچھا کر دیں، اور ان اعمال سے ہم اجتناب کریں کہ جس سے ہمارا جو انجام ہے وہ دوزخ کی ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اور ہمیشہ کامیابی والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ میرا پیغام جو ہے وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اگر ہمارے کہنے سننے سے
کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ والسلام۔